تو ناظرین، ہم نے اپنی آخری کہانی میں یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ کیا اردو املا اور انگلش ڈکٹیشن اسی طریقے سے بچوں کو سکھانا چاہیے، یا انگلش ریڈنگ یا اردو کو پڑھنے کا طریقہ اسی طریقے سے سمجھانا چاہیے جس طریقے سے 60 سال پہلے سمجھایا جاتا تھا. اور انفارچونیٹلی یہ اسی طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے جو آپ کو موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ ان کو یہ چیزیں ایک خاص حد تک تو سکھا دیں، باقی ٹائم ان کا ریئل پرابلم سالونگ میں خرچ کریں، تھنکنگ میں خرچ کریں، کرٹیکل تھنکنگ میں خرچ کریں، وہ سوچ سکیں. وہ اسکول لیول کی بات کر رہا ہوں میں، کالج یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا. چھٹی جماعت سے ہی، تیسری جماعت سے ہی، چوتھی جماعت سے ہی وہ پرابلم سالونگ کر سکیں. تو یہ میں اس وقت آپ سے یہ ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اور اس سوال پہ آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اردو املا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا سوچنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ انگلش ڈکٹیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا سوچنا زیادہ اہم ہے؟ ریئل لائف پرابلمس کے بارے میں چوتھی جماعت کے بچے کے لیے، پانچویں جماعت کے بچے کے لیے. پانچویں جماعت کا بچہ بڑا کریٹو ہوتا ہے. پانچویں جماعت کا بچہ، اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کا ایک اوپینین ہوتا ہے جس کو ہمارا ایجوکیشن سسٹم آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم اس کی جو نیچرل انکوائری کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں، اجاگر کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. تو اگر ہم اس ٹیبلٹ کو صرف خوشخطی کے طور پہ استعمال کریں گے، صرف اس طرح استعمال کریں گے جیسے وہ لکڑی کی تختی استعمال ہوتی تھی، تو یہ بہت بڑا مس یوز ہوگا. میں ایک کتاب کو کوٹ کروں گا، ای لرننگ بائی ڈیزائن بائی ہارٹن کی ہے یہ کتاب. اس نے کہا ہے کہ ہر چیز کو پڑھانے کے لیے آپ کو 3 ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں. ایک تو آپ کو کچھ یاد کرانا پڑتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، ایک آپ کو ڈو ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، اور ایک آپ کو کنیکٹ ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے. یہ 3 ایکٹیویٹیز جب تک آپ پوری نہیں کریں گے، اور یہی آپ کو انگلش ریڈنگ کے اندر، اردو پڑھنے کے اندر، ریڈنگ وتھ کمپریہنشن، کہ آپ کوئی سینٹینس پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو ایبزارب بھی کر رہے ہیں، آپ کچھ ڈو بھی کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، املا کر رہے ہیں، آپ اس کو کنیکٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میری زندگی میں کس طرح سے میرے ایکسپیرینسز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اگر کوئی خوشخطی کو آرٹ کے طور پہ اپنانا چاہتا ہے، وہ بڑے شوق سے اپنائے. تو ناظرین، اب 9th کلاس میں ہم چلتے ہیں، اور ہماری جو اگلی کہانی ہوگی وہ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ابھی یہاں بتا دیتا ہوں. جیومیٹری کی کلاس ہے، اور جیومیٹری کی کلاس میں تھیورمز ہیں جو آج کل نہیں ہوتے، اور بہت غلط بات ہے کہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ جیومیٹری کے تھیورمز پروف کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کریٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس زمانے میں یہ ہم بڑے مزے سے کیا کرتے تھے. تو کس طرح سے ہمیں جیومیٹری کے پروفز کرائے جاتے تھے، کیا پیڈاگوجی اس میں استعمال ہوتی تھی، کیا ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہوتی تھی، آج ہم اس کو اگر کرنے کی کوشش کریں تو اسے کس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہماری اگلی کہانی کا موضوع ہوگا.